نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اکیلے بنایا ہے، تنہا بلا شرکت غیر کے بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اکیلے چلا رہے ہیں، تنہا بغیر شرکت غیر کے چلا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کائنات کو بنا دیا اور نظام کسی اور کے حوالے کر دیا، ایسا نہیں ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے. ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے. یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے. ہاں، ایک ضابطہ اللہ نے مقرر کیا ہے، قانون بنایا ہے. وہ ضابطہ کیا ہے؟ اس کو اللہ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرما رہے ہیں، انسانوں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن جو سبب مقرر کیا اللہ نے اس کائنات کے اندر وہ انسانی اعمال ہیں. انسان اس کو مرکزی حیثیت دی ہے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر. یہ انسان بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حالات کو بنا دیتے ہیں. انسان میں بگاڑ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حالات کو بگاڑ دیتے ہیں. انسان کا بننا کیا ہے؟ جس عنوان کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، جس مقصد کے تحت انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، یہ انسان اس مقصد پر قائم رہے. یہ انسان کا بننا ہے. وہ مقصد کیا ہے اس کو بھی اللہ نے بیان کر دیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے جنات کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے مراد إِلَّا لِيَعْرِفُونَ ہے. اللہ کو پہچاننا، میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا پروردگار کون ہے، میرا پالن ہار کون ہے، میرا حاجت روا کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے. وہ کون ہے جو میری ضروریات کو پورا کر رہا ہے. جس انسان نے اللہ کو پہچان لیا، مقصد زندگی اس کو حاصل ہو گیا، ہر قسم کی سعادت مندی اس کو مل گئی، اس کا دل منور ہو گیا، مطمئن ہو گیا، اللہ کی محبت اس کے دل میں نقش ہو گئی. اب یہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا. مال کی طرف، نقشوں کی طرف، چیزوں کی طرف، کائنات کے اندر جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں مخلوق، اس کی طرف نہیں. جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ صرف اللہ کی طرف دوڑے گا، اس کا رخ صرف اللہ کی طرف ہوگا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. نہ مال کی طرف، نہ مال والوں کی طرف، نہ نقشوں کی طرف، نہ نقشے والوں کی طرف، نہ عہدوں کی طرف، نہ عہدے والوں کی طرف. وہ صرف اللہ کی طرف دوڑے گا. اور جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں
صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، اگر دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، پھر یہ دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے کہ جو ہمارا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، یہ دنیا کی زندگی جس کے لیے اللہ نے دی، وہ کیا وجہ ہے اس مقصد سے ہٹ گئے؟ اس دنیا کو ہم نے بڑی چیز سمجھ لیا۔ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ دنیا کس کا نام ہے؟ ہر اس چیز کا نام دنیا ہے جو اللہ سے غافل کر دے، بندے اور اللہ کے درمیان آ جائے، اس کا نام دنیا ہے۔ یہی وجہ ہے ایمان والے کے لیے اللہ نے دنیا رکھی نہیں، دین ہی دین ہے، یہ کسب حلال کے لیے نکلا ہے، دین ہے۔ یہ سنت کی نیت سے سنت کے طریقے پر بیت الخلا جا رہا ہے، یہ دین ہے۔ یہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہا ہے، یہ دین ہے۔ یہ بیوی کے پاس جا رہا ہے، دین ہے۔ ایمان والے کے لیے تو دین ہی دین۔ ہاں اتنی شرط ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اتنی پابندی ہے۔ جو ایسا کرے گا دین ہی دین ہے، ورنہ کیا ہے؟ نماز بھی پڑھ رہا ہے، لوگ مجھے دیکھیں، میری واہ واہ ہو جائے، یہ دین نہیں ہے۔ ایک صاحب قصہ سنا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، کوئی بزرگ تھے تو خادم ہوتے ہیں نا، وہ خادم پیچھے بیٹھے تھے۔ ایک صاحب آئے، یہ کون ہیں؟ یہ کون سے بزرگ ہیں؟ کئی بڑے اللہ والے ہیں، ان کی نفلیں بہت لمبی لمبی ہیں، یہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، اور ایسی تعریفیں کرنے لگے۔ وہ بزرگ نے جلدی سے سلام پھیر کر کہا، یہ بھول کے بتانا کہ آج میرا روزہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا ہی دنیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کا میدان ہے، مقابلہ ہے دشمن سے، زیر کر دیا، چڑھ گئے اس کے اوپر، تلوار ہاتھ میں ہے، دشمن نے تھوک دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ کہ تم نے تھوک دیا؟ کہ میں نے اس لیے تھوکا مجھے تڑپا کر نہ ماریں، ایک دم میری گردن کو جدا کر دیں، اس لیے تھوکا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، تم نے تھوک دیا، غصہ آ گیا، نفس شامل ہو گیا، اب اللہ کے لیے نہیں رہا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ یہ دنیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے، اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ ہمیں اللہ نے دنیا میں دنیا کے لیے نہیں بنایا، الدنیا خلقت لکم، اس دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ یہ دنیا کی محبت ہے جو ہر خطا کی جڑ ہے۔ وصال سے صرف 3 دن پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پیغام دے رہے ہیں،
مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ یہ دنیا کا مال ہے۔ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، جو خالق ہے اور مالک ہے، جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ اللہ اس دنیا کے بارے میں کلام پاک میں فرما رہے ہیں یہ کھیل اور تماشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ بے قیمت، صرف یہ نہیں کسی نے دنیا حاصل کر لی، کچھ نہیں آیا، مچھر کا پر بھی نہیں اس کے پاس، صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا جو دنیا کی طرف دیکھتا ہے للچائی ہوئی نگاہوں سے، جو دنیا کے رئیس لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے، اس کی بھی قیمت ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کون و مکان ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کو جمع کیا مسجد اقصی میں، سب جمع ہو گئے، صف بن گئی، پھر امام الانبیاء آئے نماز پڑھانے کے لیے، رحمت للعالمین ہیں۔ دنیا میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قسمہ پرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ تھا، بے سر و سامانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا، فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر تھا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں اللہ کی طرف سے پیشکش ہے، آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے۔ ایسے تھے انبیاء علیہ السلام میں، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو بھی مصر کی حکومت دے دی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، حضور کے مشیر تھے جبرائیل علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میرے دو مشیر آسمانوں پر ہیں، دو مشیر زمین پر ہیں۔ آسمانوں کے مشیر کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں اللہ نے دو مشیر کون سے دیے ہیں؟ فرمایا ایک ابو بکر ہیں اور ایک عمر ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا نیچے کی طرف، عبد النبیہ کو پسند کر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اور جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔
اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ایک دن کھانے کو ملے، اتنا مل جائے کہ کمر سیدھی ہو جائے، اس پر تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں۔ اور ساری امت کو ترغیب دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ کس سے فرما رہے ہم سے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے علاقے کے، بڑی زاہدانہ زندگی گزاری، عمر بھی بہت اللہ نے طویل دی ان کو۔ گورنر بنایا گیا درخت کے نیچے، وہیں سارا کام، وہیں سونا، ادھر ہی بسترا، سارے دفتر وہیں۔ کسی نے سلمان فارسی کے لیے جھونپڑی بنا دی، کوئی جگہ تو ہو تنہائی کی، رات کی۔ انتقال کا وقت قریب تھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ جمع تھے، رو رہے تھے، لوگوں نے تسلی دی، اتنا زاہدانہ وقت گزارا آپ نے، اتنا فقیرانہ وقت گزارا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یاد آ گیا۔ کیا جملہ؟ حضور نے فرمایا ہم سے، صحابہ سے، تم میں سے کوئی اس حال میں آ کر حشر کے میدان میں مجھ سے نہ ملے کہ دنیا میں اتنا مال چھوڑ کر آیا ہو، ایک اونٹ پر لاد دیا جائے اور اس سے زیادہ ہو۔ ترغیب یہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 9 سال جس مبارک حجرے میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، 9 سال وہ مبارک حجرہ، وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، کتنا بڑا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت آیا ہے، پاؤں کو سکیڑتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بناتی۔ مختصر اتنا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 9 سال، پھر فرماتی ہیں میرے والد کا دور آیا، خلیفہ بنے، 2 سال اور گزرے، اسی حجرے میں ان کی قبر بن گئی، پہلے حضور کی قبر بنی، پھر ابو بکر کی قبر بنی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں اسی حجرے میں رہنے لگی، اسی حجرے میں۔ کتنی جگہ ہوگی؟ کون ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ 1/3 دین جس کی طرف سے ہم پر پہنچا ہے، ہم طرف پہنچا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2 قبریں ہیں، چھوٹا سا مکان ہے، مبارک حجرہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 10 سال اور وہ شہید ہو گئے، اسی حجرے میں ان کی قبر بنی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر میں اس حجرے سے چلی گئی، جانا نہیں چاہتی تھی، فرماتی ہیں میں اس حجرے سے چلی گئی۔
تو کسی نے کہا ظاہر جگہ تو بچی نہیں. کہا نہیں اس وجہ سے نہیں. پہلے شوہر کی قبر بنی، پھر والد کی قبر بنی، جب نامحرم کی قبر بن گئی حیا کی وجہ سے میں چلی گئی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں آتی تھی ان مبارک قبور کی زیارت کے لیے، میں آتی تھی لیکن اپنے اوپر ایسی چادر لپیٹ کر آتی تھی کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا یہ عائشہ جا رہی ہے. اچھا حضور کا کھانا کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی. کیوں؟ کھانے کے لیے پکانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا. پھر کیسے گزر اوقات تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اسودان، کھجور اور پانی. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت دنوں کے بعد گھر آئے. بیوی نے کہا کیوں آئے ہو؟ گھر میں تو فاقہ ہے. یہ سننا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کودنے لگے. کیا ہوا؟ کہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے میرے گھر وہ آ گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہا کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے، امت کو ترغیب بھی دی ہے، خبر دی، بلکہ خبردار کیا. دیکھو ایک وقت میری امت پر آنے والا ہے. کیسا وقت؟ جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. دسترخوان بچ جائے، بھوکے ہوں، ان کو اشارہ کریں، فوراً ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پر. فرمایا ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے. اے اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ کہ ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے. موج آتی ہے، جھاگ سمندر کا ادھر لے جاتی ہے، دوسری موج آتی ہے وہ جھاگ کو ادھر لے جاتی ہے. اے اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ تعداد تھوڑی رہ جائے گی. فرمایا نہیں، ان کی تعداد ہوگی بہت زیادہ. اس وقت دنیا کے اندر ہر 5واں شخص وہ ہے جو یوں کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں حضور کا امتی ہوں. اس وقت دنیا کے اندر ہر 5واں شخص. فرمایا تعداد ہوگی بہت زیادہ، لیکن ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت. جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی. اس دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، چھوڑ کے جانا ہے. دنیا کی کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی. سکندر اعظم دنیا کا فاتح آخری وقت ہے، کفنانے لگے، کہنے لگا ہاتھ کفن سے باہر کر دینا. کیوں؟ دیکھ لیں دنیا والے، دنیا کا فاتح دنیا سے جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے. دنیا کی کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، سب یہیں رہ جائے گی. وہ تو کفناتے اس لیے ہیں تعظیماً، یہ انسان ہے، اس کا سطر، اس کا بدن چھپا رہے، ڈھکا رہے. وہ کفن اس لیے لے جاتے ہیں، ورنہ قبر میں پتہ نہیں اس کا بھی کیا حال بنتا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، بتایا ہے دنیا میں کیا کرنا ہے، کیوں آئے ہیں، مقصد کیا ہے۔ دنیا بنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ جو دنیا کا خالق اور مالک ہے اس کو پہچاننا ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ معرفت اللہ، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، جیسے اللہ ہیں وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی نظیر نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کا کوئی مثل نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر تو اللہ سے قرب حاصل کرے گا، اللہ کے ساتھ تعلق بنائے گا۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور یہ جو ایام ہے نا، ایام یہ ذی الحج کے عشرہ، یہ اتنا بہترین زمانہ ہے اللہ کا قرب اور اللہ کا تعلق حاصل کرنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں، دن میں روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے اس نے 1 سال روزے رکھے، رات کو عبادت کی ایسا جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کی، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے، اور آئندہ آنے والا 1 سال اس کے بھی گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ نے راتوں کی قسم کھائی، ان راتوں کی، والفجر ولیال عشر، کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرو۔ آج ہم دنیا کی چیزوں میں اتنے لگے ہوئے ہیں، اس کی لذت تو مل گئی ہمیں، گناہوں کی لذت سے تو ہم واقف ہو گئے، اللہ کے قرب اور تعلق کی لذت۔ دل تو ہے صنم آشنا، تجھے ملے گا کیا نماز میں۔ دل اللہ کے اغیار سے بھر دیا، اللہ کے غیر سے بھر دیا۔ یہ اللہ نے ہمیں جو اعضاء دیے نا، بدن دیا ہے، سر ہے، سر میں آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، دھڑ میں ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، پھر بدن کے اندر دل ہے، سارے اعضاء ہیں، یہ اللہ نے دیے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ میرے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آدمی سوتا ہے نا، دل دھڑک رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، اس کے اختیار میں ہی۔ اور اگر یہ دل کہے میں تھک گیا، اب نہیں ہوتا، تو کیا ہوگا؟ یہ انسان جس کا دل اس کو روک سکتا ہے، نہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں تھکو، وہ کہہ تھک گیا، ختم۔ یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے، اس دل کو اللہ نے اپنے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ دل کا بننا کیا ہے؟ دل کا بننا یہ ہے، اس دل میں صرف اللہ ہو، اللہ کا یقین ہو، اللہ کا قرب اور تعلق ہو، اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ مال کی محبت، نقشوں کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت، دل تو فاسد ہو گیا، دل تو ناپاک ہو گیا، یہ دل گندا ہو گیا۔ اور اللہ تعالی، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، اللہ تعالی یکتر ہر عیب سے پاک اور صاف ہے۔ دل گندا ہے، یہ دل اب اللہ کی تجلی گاہ نہیں بنے گی۔
یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ اللہ کی معرفت، لا الہ الا اللہ، یہ معرفت کا کلمہ ہے۔ اس کلمے کو اللہ نے لا سے شروع کیا ہے، نفی، انکار، لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کے سوا ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اس دل کو پاک کیا جائے اللہ کے غیر سے، یہ بڑی محنت ہے۔ اللہ کے غیر کو، اس کے تاثر کو دل سے نکالنا۔ اس دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ مخلوق، اس کو تو اللہ نے بنایا ہے، یہ بنا ہوا ہے، اور جو بنی ہوئی ہو، محتاج ہو وجود میں آنے کے لیے، وہ استعمال میں بھی محتاج ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق سے محبت ہے، بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی ضرورت کے اللہ اپنی تمام مخلوق کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو پورا فرماتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ لیکن قادر مطلق اللہ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تمام مخلوقات پر اللہ کو کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ فیصلہ اللہ کا، حکم اللہ کا، غلبہ اللہ کا۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ اس دل کو پاک کرنا ہوگا۔ یہ آزادی اس لیے ہے، دل پاک ہو گیا پھر یہ آنکھیں بھی پاک ہو جائیں گی۔ یہ آنکھیں پاک ہو گئیں تو کیا کریں گی؟ یہ صرف یہ آنکھیں اپنی عیب کو دیکھیں گی، اوروں کے عیوب سے یہ آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ یہ آنکھیں پھر غلط جگہ نہیں دیکھیں گی۔ یہ زبان خیر کا عادی بن جائے گا، یہ زبان خیر کے علاوہ باقی ہر بات میں خاموش رہے گی۔ یہ کان وہ سنیں گے جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرمایا سننے کو، جس سے منع کیا وہ نہیں سنیں گے۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، سارے بدن کے اعضاء پھر اللہ کی مرضی منشا کے مطابق بن جائیں گے۔ لیکن کب؟ جب دل پاک اور صاف ہو جائے گا، اس دل کا قرب، تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ کے قرب میں جو لذت ہے، اللہ کے تعلق میں جو مزہ ہے، اللہ کے انس میں جو شیرینی ہے، اس سے آج ہم واقف نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ گناہوں کے اندر، دنیا کے اندر کسی نے پوچھا کہ جو گناہوں میں لذت اٹھائے کیا وہ اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے؟
جواب ملا جو دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے وہ اللہ کا عارف نہیں بن سکتا، تو جو گناہوں میں مزے اٹھائے وہ کیسے اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، کوئی صرف اتنا ہی چاہے کیا صرف اللہ کا نام لے لے، صرف نام لے لے اللہ کا اپنی زبان سے، وہ کبھی محروم نہیں رہتا جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے، جو مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ کوئی چپ کے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کو یاد کرتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔ اللہ بڑے قدردان ہیں۔ جو ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے۔ چلنا پہلے ہماری طرف سے ہو، ہم اللہ کو اپنی طلب تو دکھائیں، ہم واقعی اللہ کے ساتھ اپنا قرب تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ہے ایسی بات، اور اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام آسان نہیں، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام پورا نہیں، اللہ کے ذکر کے بغیر دلوں کو اطمینان نہیں، اللہ کی اطاعت کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی مصیبت ٹلتی نہیں، اللہ کی حفاظت کے بغیر کوئی پناہ گاہ نہیں، اور اللہ کی اجازت کے بغیر جنت میں جانا نہیں۔ ہم اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے، منمانی والی زندگی، خواہشات والی زندگی، جی چاہی والی زندگی، اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے، یہ اللہ کا اعلان ہے، پھر وہ زندگی پریشانی والی ہوگی، وہ زندگی مصیبت والی ہوگی، وہ زندگی ناکامی والی ہوگی، پھر وہ زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ کو چھوڑ کر، کائنات تو اللہ کی ہے، نظام تو اللہ چلا رہے ہیں، اور اللہ کے پاس جانا ہے، لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ اس لیے ہم اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ دنیا کا وجود ہی اللہ کے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر ایک بھی ہے زمین کے اوپر، ایک رہ گیا بس، جو اپنی زبان سے اللہ 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 کہہ رہا، ایک رہ گیا بس اس زمین پر۔ اس ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو باقی رکھیں گے، اور ایک بھی اللہ کا نام لینے والا زمین پر باقی نہ رہا، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ختم فرما دیں گے، پھر قیامت آ جائے گی، پھر دنیا کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اس اللہ کو پانا ہے، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو گنوا دیا، کھو دیا، اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کو پانا ہے، اس کا بھی اللہ نے ضابطہ مقرر کیا ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم کہتے ہو میں اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہوں، فاتبعونی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، حضور کا طور طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ حضور کا راستہ چھوڑ دیں اور پھر اللہ مل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ خلاف پیمبر کسے را گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، جو حضور کے راستے سے ہٹ گیا وہ منزل مقصود سے ہٹ گیا، بھٹک گیا، بچھڑ گیا، اب اس کو منزل مقصود نہیں ملے گی، اور منزل مقصود اللہ کی ذات ہے۔ ہم خود سوچیں، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کی پوری
قوت اور طاقت ہمارے ساتھ ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ کون ہے جو ہماری مشکلات کو آسان کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے جو ہماری بیماری کو صحت سے بدلتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے جو بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے جو توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے جو نیکی کرنے والے کو اچھا بدلہ دیتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس اللہ کو پانا ہے، حضور کی اتباع میں زندگی گزارنی ہے۔ اور ایک تو یہ ہے حضور کا طریقہ، حضور کا راستہ، اور ایک یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جنت کے راستے پہ ڈال رہا۔ انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے، جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ ڈالنا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ اور حضور نے اس مقصد کو اپنی امت کی طرف منتقل فرما لیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے اس امت کی تعریف بیان کی، یہ بہترین امت ہے۔ کیوں؟ اس کو نکالا گیا انسانوں کی طرف، انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی خیرخواہی کے لیے، انسانوں کو رخ پر لانے کے لیے یہ امت ہے۔ انسانیت کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کی تربیت اسی انداز سے فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے، لیکن اگر دیکھا جائے ان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کتنوں کی قبریں ہیں مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں، آس پاس درمیانی علاقوں میں، تو امام مالک فرماتے ہیں 10,000 12,000 کی قبریں ملتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ صحابہ کرام کہاں گئے؟ یہ نکل گئے مدینہ منورہ سے، مکہ معظمہ سے، حجاز مقدس سے، ساری دنیا میں پھیلے۔ دنیا کمانے کے لیے نہیں، کوئی راحت و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں۔ اس زمانے میں تو راستوں کا بھی پتہ نہیں تھا، سواریاں بھی زیادہ نہیں تھیں، لیکن نکل گئے ایک ہی غرض، انسانیت کو پہچان کروانی ہے میرا خالق اور مالک کون ہے، تاکہ اس کی تابعداری میں زندگی گزاری جائے۔ یہی غرض بس۔ جو پہنچ سکے پہنچ گئے، نہیں پہنچے نیت کر کے چلے گئے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر اوقیانوس میں، الجزائر، مشرق مغرب، وہاں بالکل اس کنارے بحر اوقیانوس، اور پھر اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر ڈال دیا، سمندر کا پانی گھوڑے کے سینے تک آ گیا، اور عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے اللہ، اگر میرے علم میں یہ بات ہوتی اس سمندر کے اس پار بھی لوگ آباد ہیں، بستے ہیں، میں وہاں بھی جاتا، تیرے نام کو اونچا کرتا، تیری تابعداری کو عام کرتا۔ اس زمین پر اللہ کی فرما برداری عام ہوتی چلی جائے، اس زمین سے اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے، تاکہ یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ یہ غرض، یہ ان کا مقصد نکل گئے۔ مولانا احسان صاحب 84 میں ان کی جماعت گئی چین، ہانگ کانگ کے راستے سے داخل ہوئے چین میں، کینٹون، گانجو جگہ کا نام۔
تو وہاں ان کو پتا چلا یہاں ایک صحابی کی قبر ہے، تلاش میں نکلے۔ اب ظاہر ہے ان کو تو اس زمانے میں 84 میں تو صرف وہاں چینی بولی جاتی تھی، انگریزی بھی نہیں عام تھی وہاں، تو وہاں پر معلوم کرتے رہے ایک باغیچہ تھا، اس میں پہنچ گئے، معلوم کرتے اور پھر پوچھتے پاچھتے ایک حصہ قبرستان کا تھا، وہاں گئے تو وہاں ایک تختی لگی ہوئی تھی اور تختی پر لکھا ہوا تھا اصحابی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے اندر گئے اور وہاں ان کی قبر تھی۔ مولانا احسان صاحب فرمانے لگے واپسی پر میں نے تحقیق کی یہ کون سے صحابی اس زمانے میں اتنے ہزاروں میل پہ دور کیسے پہنچے؟ کہ میں نے تحقیق کی، پتہ چلا یہ وہ صحابی جو حضور کی زندگی میں ہی سمندر کے راستے سے نکل گئے، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے یہ دنیا کے رہنے والے انسان یہ اللہ کو پہچانیں، اللہ کو پہچان کر اللہ کو راضی کریں، ان کی دنیا بھی بن جائے، ان کی آخرت بھی بن جائے۔ اس غرض سے نکلے سمندر کے راستے سے، اور سمندر کے راستے سے ہندوستان کی بندرگاہوں سے گزرتے ہوئے چین پہنچ گئے۔ وہاں محنت کی، محنت کرنے کے بعد لوگ مسلمان بھی ہوئے، پھر خیال آیا اب واپس مدینہ لوٹیں، صحابی واپس مدینہ جائیں، حضور کی زیارت کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کی محبت تھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک تو ہم ہیں جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی محبت ہے محبت، لیکن جو صحابہ کو محبت تھی، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو پوچھ رہے ہو کب آئے گی؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول بہت سارے اعمال نہیں ہیں، بس ایک چیز ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اس پر فرمایا جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو حشر میں انہی کے ساتھ ہوگے۔ تو واپس لوٹے سمندر کے راستے سے، اور یہ اسے ہندوستان کی بندرگاہ پھر لنگر انداز ہوئے۔ وہاں خبر ملی، وہاں اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ رنج سے برا حال ہو گیا، صدمہ۔ پھر کہنے لگے اب تو حضور کا جو پیغام تھا وہ واپس جا کے جدھر سے آیا وہیں لے کے جاؤں گا میں۔ واپس ہو گئے اور وہیں ان کی قبر بنی۔ مولانا احسان صاحب فرمانے لگے 84 میں ہم گئے تھے گھانجو کینٹون، اور وہاں ایک مسجد تھی جو نئے سرے سے ترکوں نے بنائی تھی، جو ابھی وقاص نے بنائی تھی۔ فرمایا اس وقت بھی اس مسجد کے اطراف میں 5000 مسلمان گھرانے آباد تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا عنوان یہ بنایا تھا، مقصد یہ دین ساری دنیا کے اندر عام ہو جائے، اللہ کا لایا ہوا دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سارا کا سارا حضور کے زمانے میں جس سطح پر تھا اسی سطح پر عام ہو جائے۔ اس غرض کے لیے نکل گئے، پھر جہاں گئے وہاں ان کی قبریں بن گئیں۔ واپس لوٹ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے وہ، ہم چلو واپس 4 مہینے کے لیے جائیں گے، سال کے لیے جائیں گے، پھر واپس اپنے اپنے ملک میں آ جائیں گے، اپنے علاقے میں، ایسا نہیں۔ نکل گئے جہاں گئے قبریں بنی۔ آج ان کی قبریں گواہی دے رہی ہیں۔ ترکمانستان ریگستانی علاقہ، جماعت گئی تو جماعت نے پھر وہاں پر خچر کا راستہ تھا، سواریاں تو جاتی نہیں تھیں، اور گئے وہاں پر اور دیکھا کہ وہاں ایک صحابی کی قبر ہے ریگستانی علاقے میں۔ کہا ہم نے سارا سفر اس لیے کیا، سنا تھا کہ یہاں ایک صحابی کی قبر ہے۔ ہمارے لیے کتنی آسانی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اگر اس وقت کے مسلمان 10واں حصہ کر لیں جو صحابہ نے کیا، 10واں حصہ، اس وقت کے مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا۔ کتنا آسان ہے۔ وہ نکل گئے جان دینے کے لیے، جہاں گئے وہاں قبریں بن گئیں۔ ہمارے لیے آسانی ہے،
ہم سال کے لیے، ہم 4 مہینے کے لیے، ہم 40 دن کے لیے، ہم 7 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں، واپس لوٹ کر آ جائیں اور اپنے اپنے ملک کے اندر، اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے محلوں میں آ کے محنت شروع کر دیں۔ کتنا آسان ہو گیا۔ بس اتنی شرط ہے، یہ راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہوتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے قبولیت آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے فرمائیں کہ سال کے لیے، 7 ماہ کے لیے، 4 مہینے کے لیے کون کون ساتھی تیار